اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکریج کیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے، اور جو مدینہ پاک میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ پاک میں مرنے کی تمنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے، اور علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ پاک میں مرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا بڑھاپا مدینہ پاک میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے۔ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے مدینہ پاک گئی تھی، 32 سال ہو گئے کہ وہ مدینہ پاک سے باہر نہیں نکل رہی۔ کہتی ہیں کہ باہر نہیں نکلوں گی، مجھے کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینہ پاک میں ہی مرنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدینہ پاک سے نہیں نکلتے، مکہ پاک بھی نہیں جاتے۔ ایک بار حج کیا، حج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا، اب مدینہ پاک سے نہیں جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے، اور جو مدینہ پاک میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نصیب والوں کو ملتا ہے یہ مرنا، تو ہے ہی اللہ کرے کہ ہم مدینہ پاک میں مریں اور جنت البقیع میں دفن ہوں۔ جنت البقیع بہت کمال کا قبرستان ہے کہ جنہوں نے دیکھا ان کو بھی معلوم ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور ان سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے کہ جسے دیکھ کر ڈر تو نہیں لگتا بلکہ مرنے کا جی چاہتا ہے۔ دنیا کی کیسی بھی آپ قبرستان میں چلے جائیں تو ڈر لگتا ہے کہ ایسی ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی، اور جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ابھی موت دے دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کا اور میرا بھی جینا مرنا مدینہ پاک میں ہو، ہمارا مدفن جنت البقیع میں ہو، اور اللہ کریم اس پاک ماہ مبارک کے صدقے، آج کی اس رات کے صدقے ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔